السلام علیکم، ویلکم ٹو کنفلکٹ کارڈرات۔ سعودی عرب اور یمن کے درمیان اس وقت ایک ایکٹیو جنگی صورتحال ہے موجود جو آن گوئنگ ہے، اور اس میں آنے والے وقت کے ساتھ مزید اپڈیٹس بھی آتی جائیں گی۔ لیکن یہ موجودہ صورتحال بنی کیوں ہے اور اس میں کیا ریسنٹ انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، پاکستان کا اس میں فی الحال کے لیے کیا کردار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے حوثیز کو ایک دھمکی بھی دی تھی، سورٹ آف ایک وارننگ، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی شپنگ پر، اور کیا فیوچر میں پاکستان ایئر فورس بھی اس کانفلکٹ کا حصہ بن سکتی ہے یا نہیں، ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اینڈ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ سعودی عرب اور یمنی حوثیز کے درمیان جو ریسنٹ کانفلکٹ شروع ہوا، یہ جولائی 2026 کے سٹارٹ سے ہی شروع ہو گیا تھا، بیسیکلی کہ ایک ایرانین ایئر کرافٹ حوثی کنٹرول ایریا میں داخل ہونا چاہتا ہے جس کو سعودی عرب اجازت نہیں دیتا۔ لیٹر آن رائٹرز کی بھی ریسنٹ رپورٹ کلیم کرتی ہے کہ ایران اس میں کچھ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے کمپوننٹس بھیجنا چاہتا تھا، اور IRGC کے کمانڈرز کو بھی یمن بھجوایا جا رہا تھا۔ اب یا تو وہ US ایئر سٹرائکس کی وجہ سے یمن میں جا رہے تھے، یا یمنی ہاؤسیز کو ایڈوانس لیول ٹریننگ دینے کے لیے وہاں جا رہے تھے، یہ بہرحال کنفرم نہیں ہے۔ لیکن جب ایرانین ایئر کرافٹ سعودی بیکڈ گورنمنٹ کے کنٹرول میں یمن کا جو ایریا ہے اس کے اوپر گزرتا ہے تو سعودی ایئر فورس حرکت میں آتی ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو سنا ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے ہی سنا ایئرپورٹ پر سعودی ایئر فورس بمباری کر دیتی ہے۔ اس کے جواب میں 13 جولائی 2026 کو حوثیز 5 بیلسٹک میزائل سعودی عرب کے مختلف ایریاز پر فائر کرتے ہیں، جس میں سعودی عرب کی ملٹری انسٹالیشن بھی تھی اور سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز وغیرہ بھی تھی۔ 19 جولائی 2026 کو حوثیز اعلان کرتے ہیں کہ وہ ایک نیول بلاکڈ لگا رہے ہیں باب المندب، جو کہ ریڈ سی میں واقع ہے۔ جیسے اسٹریٹ آف ہورموز ہے جہاں سے دنیا کی آلموسٹ 30% تجارت ہوتی ہے، اسی طرح یورپ سے جتنی بھی تجارت ہوتی ہے اور وہ ایشیا میں آتی ہے، وہ آتی ہے سوئز کینال، دین ریڈ سی، اور پھر وہ باب المندب سے گزرتی ہے۔ تو باب المندب ایک بہت ہی زیادہ اہم ایریا ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی تجارت کٹ آف ہو جائے گی، اور وہ کئی معاملات میں اسٹریٹ آف ہورموز سے زیادہ کریٹیکل پوائنٹ ہے۔ اب باب المندب کو جو بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں حوثیز، اور اس کے ساتھ ساتھ حوثیز وہاں پر 2 سعودی شپس پر جو آئل لے کر جا رہی تھی ان پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور ان شپس کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ جو سویلین شپس پر جب اٹیک ہوتے ہیں تو سعودی عرب کی طرف سے پھر میسو ایئر سٹرائکس لانچ کی جاتی ہیں یمنی حدیدہ پورٹ پر، جو کہ حوثیز کے کنٹرول میں ہے۔ حدیدہ پورٹ میں جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے ریلیٹڈ ٹاورز تھے، وہاں بلڈنگز تھی، اور یمنی ہاؤسیز کی ملٹری انسٹالیشنز تھی، ان کے بیلسٹک میزائل جہاں سٹور ہوتے ہیں۔ سعودی ایئر فورس انہیں ٹارگٹ کرتی ہے، وہاں انٹینس ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی جاتی ہیں 24 جولائی 2026 کو۔ اس کے جواب میں یمن بھی دوبارہ سے ملٹیپل میزائلز اور ڈرونز فائر کرتا ہے سعودی عرب کے ملٹیپل ایریاز میں، جن میں خاص طور پر سعودی عرب کی 2 بڑی آئل فیسلٹیز کے ٹرمینلز ہیں۔ پہلا جو ٹرمینل ہٹ کیا حوثیز نے وہ تھا یانبو میں ریڈ سی کے نزدیک، اور دوسرا تھا جزان میں۔ اس کے علاوہ ایک اور ایریا میں حوثیز نے اٹیک کیا ہے۔ تو یہ 2 بڑے ایریاز ارامکو آئل فیسلٹی سے لنکڈ ہیں، اور ارامکو آئل فیسلٹی پوری دنیا کا آلموسٹ 10% گلوبل کروڈ آئل سپلائی کرتی ہے۔ پاکستان بھی اپنا 30% جو آئل اور اس طرح کی انرجی شپمنٹ ہے وہ سعودی عرب سے ہی لیتا ہے، اور الٹیمیٹلی ارامکو کا پاکستان بھی کسٹمر ہے۔ پاکستان نے اپنی فورن منسٹری کے تھرو وارننگ دی تھی حوثیز کو کہ اگر کوئی بھی ان کا سعودی عرب کے ساتھ ایشو بنتا ہے تو فرسٹ آف آل تو کوشش یہ کی جائے کہ دونوں سائڈز مذاکرات پر آئیں، جیسے 2022-23 میں ان کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، سیز فائر چل رہا تھا، ویسے ہی سیز فائر آگے چلائیں۔ آلریڈی پورے خطے میں اتنی جنگیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان نے یہ بھی وارننگ دی کہ اگر کوئی بھی پاکستانی سویلین شپ انڈر اٹیک آئے گی اور حوثیز اس کو ہٹ کریں گے تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ لیکن فی الحال کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے انڈر پاکستان اس پورے معاملے میں نیوٹرل ہے۔ ابھی تک کے لیے پاکستان نے اپنی ملٹری ڈپلائمنٹ نہیں کی۔ ملٹیپل انڈین چینلز میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے علیحدہ اس پر اپنی دکانداری شروع کی ہوئی ہے کہ جی پاکستانی فائٹر جیٹس نے جا کے وہاں بمباری کی ہے۔ پتہ نہیں ان کو اسپیشل اپڈیٹس آتی ہیں یا ان کے پاس کوئی خاص سورسز ہیں جو پوری دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خبر انڈین پروپیگنڈا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فی الحال کے لیے پاکستان کا کوئی بھی ایسٹ یمن کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں شامل نہیں تھا، نہ ہی پاکستان کی گراؤنڈ ٹروپس میں سے، نہ ہی پاکستان کی ایئر فورس میں سے، کیونکہ فی الحال پاکستان اپنے کارگوز کو دیکھ رہا ہے۔ پاکستان نیوی بھی اس معاملے میں ڈپلائیڈ ہے، اور حوثیز نے فی الحال کسی پاکستانی شپ کو پر اٹیک بھی نہیں کیا۔ ابھی تک کے لیے سعودی عرب کے ساتھ کافی زیادہ انٹینس کلیشز ان کے چل رہے ہیں، سعودی عرب ایئر سٹرائکس کر رہا ہے اور یمنی حوثیز میزائلز اور ڈرونز کے تھرو ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ایسی سچویشن اگر زیادہ لمبی چلتی ہے اور ان ایریاز پر اٹیک آتا ہے جہاں پاکستانی ٹروپس ڈپلوئڈ ہیں، خاص طور پر سعودی عرب کے مشرقی یعنی ایسٹرن ایریاز جیسے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس ہے، وہاں پاکستانی جیٹس اور پاکستانی ملٹری ڈپلوئڈ ہے،
تو وہاں پھر پاکستان بھی ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں انوالو ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوگی، کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان بھی سعودی ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے مجبور ہوگا، کیونکہ اس ڈیفنس پیکٹ کے مطابق پاکستان یا سعودی عرب کسی بھی ملک پر اٹیک ہوگا تو دونوں کنٹریز کی ذمہ داری بنتی ہے سوورینٹی کا دفاع کرنے کی۔ فی الحال کے لیے یہ لمیٹڈ جھڑپیں ہیں، دونوں کنٹریز بہت ہی زیادہ ایکسیسو فائر پاور نہیں یوز کر رہی، لمیٹڈ ایئر سٹرائکس اور لمیٹڈ میزائل سٹرائکس کی جا رہی ہیں ٹارگیٹڈ ایریاز پر۔ لیکن سعودی عرب کی جو پہلی سویلین شپس پر اٹیک ہوا، اس کے بعد اب آئل فیسلٹیز پر اٹیک ہوا ہے، سو یہاں سے چیزیں انفارچونیٹلی ایسکلیٹ کر سکتی ہیں، اور اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہیں تو فیوچر میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پاکستان اس پر کیا سٹانس چوز کرے گا، اور فیوچر میں پاکستان کس قسم کا رول پلے کرنے والا ہے سعودی عرب میں۔ لیکن پھر الٹیمیٹلی اگر پاکستان بھی اس جنگ میں کودتا ہے تو حوثیز جو کہ بیسیکلی ایک پروکسی ہے، اس کو مزید نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسس، ملیں گے اسی طرح کی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔